سورہ یونس کی آیت نمبر 11، سورہ یونس کا دوسرا رکوع اور 11ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالی لوگوں پر شر کو، برائی کو ایسے جلدی بھیجتا، استعجالہم بالخیر، جیسے لوگ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، جلدی وہ بھلائی کو چاہتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ لوگ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد اور مال کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں، اللہ ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے ہی کلمات اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور بد دعا کے قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یعنی انسان غصے میں، پریشانی میں اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بسا اوقات بد دعا دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً وہ بد دعا قبول فرما لے تو سب کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور رب العالمین دعائے خیر کو جلدی قبول فرماتا ہے اور بد دعا کو جلدی قبول نہیں فرماتا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ مرض مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو کوستا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات وہ روزانہ ہی بعض خواتین ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں دیتی، صرف غصے میں آ کر زبان سے کہہ دیتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، لہذا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا، یہ ایک کافر تھا، اس نے کہا تھا کہ یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
اور ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتے۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے لیٹے، لِجَنبِهِ لیٹے، او قائدن اور بیٹھے، او قائمن اور کھڑے۔ یہاں آدمی سے مراد کافر ہے، یعنی ہر حال میں اور جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان آپس میں اپنے معاملات پر غور کریں کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے اتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے اور پھر کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ سوچتے نہیں ہیں کہ شادی کے موقع پر ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اور صرف خود نہیں کیے بلکہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دی، سب لوگوں کو جمع کر کے گناہ کیا ہے۔ تو ان گناہوں کی نحوستیں آئی ہیں جس سے کاروبار تباہ ہو گیا، صحت تباہ ہو گئی، سکون برباد ہو گیا، اور پھر بھی وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، لیکن جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو کیسے توبہ کرے؟ تو خوشی کے موقع پر آج مسلمان گناہ کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں کافر کی مثال بیان کی گئی کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ، چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یعنی اپنے پہلے طریقے پر وہ چلنے لگتا ہے اور وہی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو کافروں کا حال قرآن نے بیان فرمایا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تکلیف میں خوب وظیفے پڑھتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہی عیاشیوں والی زندگی اور وہی گناہوں والی زندگی۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان تو تکلیف میں خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکرانے میں اور زیادہ عبادت کرتا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والے کو ان کے کام، یعنی جو کافر ہیں، مسرفین ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کے کام ان کے لیے بھلے کر دکھائے ہیں، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، تو یہ برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جائے، آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو پھر مزاج بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگتی ہے، تو ایسے ہی جب کفر سے دل گندے ہو جاتے ہیں تو برے اعمال ان کافروں کو اچھے لگتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نیکی کو برا سمجھے اور برائی میں وہ خوش ہونے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا دل بہت گندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ کم از کم مسلمان کے دل میں اتنی تو بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا دل اسے ملامت کرے اور دل اسے کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ گناہ کو انسان گناہ سمجھے اور اس سے نفرت ضرور کرے، لیکن جہاں یہ معاملہ ہو جائے کہ گناہ کو اچھائی سمجھنے لگے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگے،
تو ایسا شخص تباہی کے بہت قریب پہنچ چکا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک تم سے پہلے کئی قومیں ہم نے ہلاک کی. لَمَّا ظَلَمُوا، جب وہ حد سے بڑھے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. اس سے پچھلی آیت میں انسان کی بے صبری کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ میں کافروں کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبر ہے، اور راحت و آرام کے وقت بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے. جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر نہیں کرتا، اپنی وہی پرانی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے. جو مومن عقل مند ہے اس کا حال اس سے مختلف ہے. وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، راحت آرام اور آسائش میں شکر کرتا ہے. تکلیف اور راحت کے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری، گریہ و زاری اور دعا کرتا ہے. ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے، کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر دل سے راضی رہتے ہیں، اور تمام احوال میں وہ شکر کرتے ہیں. یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم سے پہلے کئی قومیں ہم نے ہلاک کی جو کفر میں مبتلا رہے. لما ظلموا، جب وہ حد سے بڑھے، کفر پر وہ قائم رہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، جو رسولوں کے سچے ہونے کی واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور رسولوں اور انبیاء کی تصدیق نہ کی. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، یعنی ان کے دل مردہ تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی دین سے اگر کوئی دور ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا غضب ہے. جب انسان کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو جس طرح ہم کسی سے ناراض ہوں تو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، جب رب العالمین کو کوئی ناراض کر دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بدبختی ہو جاتی ہے، تو ان مجرموں کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ پھر انہیں حق سمجھ میں نہیں آتا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا. لننظر کیف تعملون، کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو، تاکہ تمہارے ساتھ تمہارے عمل کے مطابق معاملہ فرمائیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں جن میں توحید کا ذکر ہے، بتوں کی مذمت ہے، شرک کی برائی ہے، بت پرستی کی برائی ہے، اور بت پرستوں مشرکوں کی سزا کا بیان ہے. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں. لا يرجون لقاءنا، جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے جس میں بتوں کی برائی نہ ہو.
او بدل ہو یا اسی کو بدل دیجئے۔ کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات و عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو بطریق تمسخر اور استہزاء تھا، یعنی یہ بات انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی، یا انہوں نے تجربے اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا یہ جواب دیں جو آگے موجود ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، یہ میری مجال نہیں، یہ میری جرت نہیں کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں اس میں کوئی تغیر، تبدل، کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ میرا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ میں اس کتاب کے احکام کو بدلوں، اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دوسرا قرآن بنانا انسان کی قدرت سے باہر ہے، اور مخلوق کا اس سے عاجز ہونا بالکل واضح ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، یعنی اس کی تلاوت محض اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، اور 40 سال تم میں رہا ہوں۔ اس زمانے میں میں تمہارے پاس کچھ نہ لایا، اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک کلام فصیح پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول اور فروع کا بیان ہے، احکام اور آداب ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصحاء اور بلغاء کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر صاحب عقل سلیم کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہے کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ
کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کا مثل بنا سکے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے لیے شریک بتائے اور یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، الہ معبود ہے۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتیں جھٹلائے، یعنی کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتیں وہ جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا، بے شک مجرم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، لا يضرهم ولا ينفعهم، نہ انہیں کچھ نقصان دے سکے اور نہ انہیں کوئی نفع دے سکے۔ ما لا يضرهم، ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو انہیں نقصان نہیں دے سکتی، ولا ينفعهم، اور نہ ہی نفع دے سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی دنیاوی امور میں یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا تو ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ جو چیز موجود ہے وہ ضرور علم الہی میں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اسے پاکی اور برتری ہے ان کی شرک سے، یعنی یہ بتوں کو اللہ کا شریک کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، بالکل جھوٹی بات ہے اور باطل بات ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر مختلف ہو گئے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ایک امت سے مراد یہ ہے کہ سب دین اسلام پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام کا درس دیا۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کے بعد قابیل گمراہ ہوا اور یہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ اس سے پہلے سب دین اسلام ہی پر تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام تک ایک قول یہ ہے کہ جو فرمایا کہ سب ایک ہی دین پر تھے، تو بعض نے کہا کہ زمانہ نوح علیہ السلام تک ایک دین پر رہے، پھر اختلاف ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے قابیل تک سب ایک دین پر تھے۔ قابیل آگ کا پجاری ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کا کام کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس سے پہلے لوگ گمراہی کی طرف آنے لگے اور پھر دنیا کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر طوفان نوح آیا اور سارے کافر ہلاک کر دیے گئے، کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہی بچے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، یعنی وہ 72 یا 78 افراد جو کشتی سے اترے وہ دین اسلام پر تھے۔
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ان افراد میں 3 بیٹے تھے ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا، وہ ایک دین پر تھے اور پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں جو لوگ کافر تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، پھر مومنین تھے اور وہ ایک ہی دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین کو متغیر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے، اس سے مراد ہے کہ کفر پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض ایمان نہ لائے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ معنی ہے کہ لوگ اول خلقت میں فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے مراد فطرت اسلام مراد ہے۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، کسی نے اپنے بچے کو یہودی بنایا، کسی نے عیسائی بنایا، اور گمراہیت کی طرف وہ لے گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے کافر ہلاک ہو گئے، پھر مومنین تھے اور کافی عرصے تک مومنین ایک دین پر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عرب میں جو کافر تھے وہ ہلاک ہوئے، اور پھر عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر نامی شخص نے ان کے دین کو متغیر کیا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہی ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر فرما دی ہے، جب تک وہ میعاد پوری نہیں ہوگی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالامتحان دارالعمل بنایا، اور ان اعمال کا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہیں پر عذاب نازل ہو جاتا اور فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ جو باطل لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف برہان قوی قائم ہوتی ہے، مضبوط دلیل قائم ہو جاتی ہے، اور وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو وہ اس برہان اور دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ دلیل موجود ہی نہ ہوئی، وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والا یہ دھوکے میں پڑ جائے کہ ان کے سامنے اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور بالخصوص قرآن کریم جو عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں، اور قرآن کریم کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ تقریر کا جواب یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے، واضح دلائل موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا ظاہر ہونا بہت ہی عظیم شان معجزہ ہے، کیونکہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے، تمام زمانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی برہان اور دلیل ہے۔ جب ایسی مضبوط برہان اور دلیل قائم ہے تو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہ امر غیب ہوا، اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے، نازل فرمائے یا نہ فرمائے، نبوت ثابت ہو چکی ہے، اور رسالت کا ثبوت کئی معجزات سے کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا فقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ فانتظروا، غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھ رہا ہوں۔ سورہ یونس کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس میں کئی نصیحتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور راحت میں گناہ کرتے ہیں، کفر اور سرکشی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن مومن کا طریقہ یہ بیان ہوا کہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، راحت میں بھی یاد کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔